ہم نوٹ کریں تو جتنی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں دجال کے حوالے سے، تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے اور سمجھ یہ آتی ہے کہ نمبر ون، دجال کی ایک بہت پاورفل آرمی ہوگی اور اس کے ساتھی ہوں گے۔ ایسٹ سے وہ نمودار ہوگا، خراساں کے علاقے سے۔ آج کل کچھ لوگ خراساں کو پاکستان سے ریلیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جو ہے انگلی ایسٹ کی طرف کی، تو وہ عریبین سی کی طرف لوگ کچھ استدلال کرتے ہیں کہ وہ عریبین سی ہے یا سندھ کا علاقہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو خراساں تھا اس میں سندھ بھی شامل تھا پاکستان کا بارڈرز میں، لیکن اس میں افغانستان کا علاقہ بھی شامل تھا، ایران کا بھی کچھ علاقہ شامل تھا۔ تو یہ استدلال ناٹ شور کہ ہم حتمی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سے نکلنا ہے اس نے یا سندھ سے نکلنا ہے، عریبین سی سے نکلنا ہے۔ ظاہر ہے کچھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ گوادر کے آگے جا کے عریبین سی میں ایک بہت پرانا مندر بھی ہے کالی ماتا کا، اور ہو سکتا ہے وہ ہو وہ جگہ جہاں تمیم الداری گئے تھے۔ وہ فیمس حدیث آپ لوگوں نے سنی ہے، ایک صحابی جو اس وقت کرسچن تھے، ان کا جہاز 1 مہینے جو سمندر تھا اس میں ظاہر ہے لہروں کی وجہ سے دے گاٹ لاسٹ، 1 مہینے تک وہ لاسٹ رہے۔ اس کے بعد ایک آئیلینڈ کے پاس جا کے ان کا جہاز لگا، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی دجال سے، جساسہ سے، جو کہ ایک جانور نما کریچر تھا۔ اور دجال کو جب انہوں نے دیکھا، ایکسپلین کیا کہ ایک بہت ہی ہیوی ویٹ لفٹنگ جیسے کرنے والا ایک انسان ہوتا ہے، براڈ شولڈرز، وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک میں نے کسی کو اس طرح جکڑے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا وہ اسٹرانگلی جکڑا ہوا تھا۔ کچھ سوالات اس نے کیے ان سے، اور پھر وہ آ کے سارا واقعہ تمیم الداری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور اللہ کے نبی نے ایکنالج کیا کہ ہاں تم نے اسی کو، تمہاری اسی سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ اپنے طرف واقعات بالکل ٹھیک ہیں۔ اس پہ بھی ایک ڈسکشن اسکالرز میں موجود ہے کہ وہ آئیلینڈ ایگزیکٹلی ہے کہاں۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ، یہ میں آپ کو بس ویوز بتا رہا ہوں، مختلف لوگوں کی آراء آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ کہ کیا معاملہ ہے، اور اس انفارمیشن سے زیادہ جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے۔ اس میں اتنی کھوج نہیں لگانی چاہیے کہ وہ ایگزیکٹلی ہے کہاں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ فائدہ اس بات کا ہے کہ ایکچولی اس کے فتنے سے بچنا کیسے۔ تو دیکھیں ایک اسکالرس کے درمیان ڈسکشن موجود ہے۔ ایک اسکالر جو ہے وہ کہتے ہیں، دیر از اے گروپ آف اسکالر جو کہتے ہیں کہ دجال ڈفرینٹ ٹائمز میں فزیکل فارم میں آیا ہے، آ سکتا ہے۔ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا ابن سیاد، اور کافی صحابہ کا گمان ہے کہ وہ دجال تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ نگیٹ کیا نہ افرم کیا۔ تو اس لیے وہ اسکالرس کہتے ہیں کہ ثابت یہ ہوا کہ دجال اس ٹائم پہ مے بی فزیکل فارم میں وہاں آیا ہو، اور ڈفرینٹ ایجز میں فزیکل فارم میں آتا ہو، لیکن جو باطنی طور پہ ہے وہ اس جگہ پر ہے، اور وہاں سے وہ فزیکلی ٹرانسفارم ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، یہ ایک ویو ہے، لیکن یہ کہ اگین میں کہوں گا کہ ہمیں زیادہ ان باتوں میں کھوج اتنی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جب نمودار ہونا ہے تو ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، اینڈ وی ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل، اور ہمیں اپنی پروٹیکشن جو ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل بات۔ تو بہرحال دجال جب آئے گا تو احادیث سے اور روایات سے یہ واضح تو ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت پاورفل آرمی ہوگی، اور اینٹی اسلام پروپیگنڈا، بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اینٹی اسلامک پروپیگنڈا ہوگا اس کے پاس، اور وہ پروپیگنڈا میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، انتہائی ایکسٹریملی سوفسٹیکیٹڈ۔ تو آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کتنے سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے، الگوریدمز، ڈیٹا انالیسز، ڈیٹا یوزیج، اس کے بعد ہیکنگ، اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے آئی ٹی کی ایک دنیا، اٹینشن انجینئرز، پھر آپ دیکھیں کہ جیسے کمپنیز جو ہیں وہ کس سوفسٹیکیٹڈ انداز میں کمپیٹ کر رہی ہیں آپس میں، اور کس طرح سے لوگ انفلوئنس بھی ہوتے ہیں ان ساری چیزوں سے۔ پھر اے آئی کا دور آ رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو کہ ایک نیکسٹ لیول میں سمجھتا ہوں فتنے کا دور آنے والا ہے۔ تو یہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے جو ایک سسٹم تیار ہوگا، وہ سسٹم انتہائی سوفسٹیکیٹڈ پروپیگنڈا کا سسٹم ہوگا، کیونکہ پروپیگنڈا سے ڈسیپشن پھیلتی ہے بہت زیادہ۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ جو
سبحان اللہ ڈیزائرز کی دنیا کھڑی کر دی ہے ویسٹ نے، جس میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ، میوزک انڈسٹری، ٹھیک ہے، اتنی ڈسٹریکٹیو انڈسٹری ہے یہ کہ بڑا مشکل ہے ان چیزوں کو ریزسٹ کرنا، اور ایک انسان جو ہے وہ آہستہ 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 جو ہے وہ دین سے ہٹتا جاتا ہے، اپنے نیچرل ایک لائف سٹائل سے ہٹتا جاتا ہے، گاڈ کے ورلڈ آرڈر سے ہٹتا جاتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں لگتا۔ اس طرح سے یہ چیزیں صراحت کرتی ہیں، اور پھر یہ بھی محسوس ہوتا ہے حدیث کی روشنی میں کہ اس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجیز بھی ہوں گی، بلکہ وہ اس کا ماسٹر ہوگا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا، اور یہ بھی معلوم پڑتا ہے حدیث سے کہ اس کے پاس سیریمونیل بلیک میجک ہوگا، بہت ہی پوٹنٹ قسم کا، اور اس کے پاس شیاطین بھی ہوں گے، انفلوئنس اوور دا جن۔ دیکھیں نا، یہ بھی حقیقت ہے کہ جنات کا بھی ایک رول ہے، جنات میں جو برے جن ہیں، شیاطین ٹو بی اسپیسیفک، تو یہ محسوس ہوتا ہے حدیث کا مطالعہ کر کے کہ شیاطین اور بلیک میجک بھی ظاہر ہے اس کے پاس ہوں گے، اور یہ بھی بات پتہ لگتی ہے حدیث کی روشنی میں کہ ایمینس ویلتھ ہوگی اس کے پاس۔